اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرحمن کی تفسیر کے ضمن میں آیہ نمبر 46 سے آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذواتا افنان، جو سرسبز شاخوں والی دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان جنتوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیہ نمبر 46 سے 53 تک کا یہ ترجمہ ہے۔ اب آئیے ان آیات کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کا شان نزول اور اس بشارت کا ہر مومن کے لیے عام ہونے کے ضمن میں یاد رکھیں، اس سے جو پہلی آیات ہم نے دیکھی ہیں، اس میں ہم نے فاسقوں کی، فاجروں کی، کفار کی قیامت کے دن ہولناکیوں اور دوزخ کے عذاب سے جو ڈرایا گیا ہے، اس ضمن میں بڑی تفصیلات دیکھی ہیں۔ اور ان آیات میں ہم نے مومنین اور صالحین کے لیے جو آخرت میں جنت کی نعمتیں تیار کی گئی ہیں، ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیہ 46 سے اس کا آغاز ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا اور ڈر کر اس نے گناہ کو ترک کر دیا تو اس کے لیے دو جنتیں۔ اب اس ڈر کے اندر بھی دو معاملے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ڈر ہوتا ہے جو خوف سے جنم لیتا ہے، اور ایک ڈر ہوتا ہے جو محبت سے جنم لیتا ہے۔ تو دونوں صورتیں ادھر ہو سکتی ہیں کہ خوف سے، کہ عذاب کا خوف ہے، رب کی ناراضی کا خوف ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ رب سے اتنی شدید محبت ہے کہ اس کی محبت کی کمی کا خوف ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے خوف ہیں۔ بہرحال جو کوئی بھی ہو، جس نے گناہوں کو ترک کیا اپنے رب کے لیے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے نفس کی خواہشوں سے غلبہ کھا کر گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس کو اللہ کی یاد آ گئی اور اس نے اللہ کے خوف سے گناہ کو ترک کر دیا۔ اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیوی سے کہا کہ اگر میں جنتی نہ ہوں تو تجھ کو طلاق ہے، تو اگر اس نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں گناہ کا ارادہ کیا تھا، پھر اس کو حیا آئی اور اس نے اللہ کے خوف سے اس گناہ کو ترک کر دیا تھا، تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اس کو جو دو جنتیں ملیں گی، تو ایک جنت اپنے رب سے ڈرنے کی وجہ سے ملے گی، اور ایک جنت اپنی شہوت کے تقاضے سے گناہ کو ترک کرنے کی وجہ سے ملے گی۔ اس لیے دو جنتوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اچھا، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی کہ ایک دن انہوں نے سخت پیاس میں دودھ پیا جو ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دودھ حلال کمائی سے نہیں لیا گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس دودھ کی قے کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تم پہ رحم فرمائے، تمہارے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ الکنتی والعیون کی جلد نمبر 5 صفحہ 437 پر یہ روایت بیان کی گئی ہے اس آیہ مبارکہ کے تحت۔ اور اسی طرح الجامع لاحکام القرآن جو تفسیر کی مشہور کتاب ہے، اس کی جز نمبر 27 پیج 161 پر بھی یہ واقعہ اسی آیہ کے مطابق کے تحت آتا ہے۔ اچھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو، حضور نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو، تو نبی نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو، تو حضور نے فرمایا ہاں، ابو دردہ کی ناک کو خاک آلودہ کرتے ہو، یعنی کہ کہنے کا مقصد تھا کہ اس کے اندر اگر وہ شخص توبہ کرتا ہے اور اپنی پچھلی زندگی میں کیے گئے ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنتوں کو رکھے گا، اور ایک نہیں دو جنتوں کو رکھے گا، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا اپنے رب کے خوف سے اور شہوت کے راستے کو ترک کر دیا۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے۔ شعیب الارناؤت
نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور مسند امام احمد میں حدیث آتی ہے، حدیث 8683، اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، اور اس حدیث 8683 مسند امام احمد کی ہے، اور سنن الکبریٰ میں حدیث 11560 ہے، اور اسی طرح شرح السنہ میں بھی آتی ہے حدیث 4189، اور اسی طرح ابن ابی عاصم کی السنہ میں بھی حدیث آتی ہے، مشکل الاثار میں بھی آتی ہے، مجمع الزوائد میں، جامع البیان میں، الکشف والبیان میں، الدر المنثور میں، روح المعانی میں، تفسیر امام ابن ابی حاتم میں، تفسیر ابن کثیر، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب چاندی کا ہے، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے وہ سونے کا ہے۔ ان کے اور ان کے رب کو دیکھنے کے درمیان جنت عدن میں صرف اس کے چہرے پر کبریائی کی چادر حائل ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں حدیث 4878، مسلم میں 180 حدیث نمبر، سنن الترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، امام نسائی سے سنن الکبریٰ میں بھی روایت کرتے ہیں، سنن الدارمی میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ تو سوچیں ساری کی ساری جنت چاندی کی بنی ہوئی، درخت کے تنے بھی چاندی کے، ہر شے چاندی کی، اور جس میں جو سونے کی جنتیں، ہر شے سونے کی، ہر چیز سونے کی ہے، اس میں سونے کے محل ہیں، سونے کی ہر شے ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام مقاتل بن سلیمان بلخی جو متوفی 150 ہجری کے، ان دونوں جنتوں سے مراد وہ کہتے ہیں کہ جنت عدن اور جنت النعیم ہے، اور یہ صدیقین، شہداء، مقربین، سابقین کے لیے ہے، اور اس شخص کے لیے ہے جس سے گناہ کا ارادہ کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو یاد کیا، پھر اس نے ڈر کر اس گناہ کو ترک کر دیا، اور اللہ کے ڈر سے، سو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 جنتیں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ 2 جنتیں کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے وسط میں 2 باغ ہیں، ہر باغ نور کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہے، ان میں سے ہر باغ نعمت سے معمور ہے، اس کے درخت اگے ہوئے ہیں، اس کے پتے سرسبز ہیں۔ تفسیر مقاتل بن سلیمان کی جلد 3 صفحہ 308 پر یہ روایت آتی ہے۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی جنت ہے اس میں سب کو حصہ ملے گا، نہیں، یہ کیٹیگری ہے جنت کی، اور یہ ایک شخص کو کئی جنتیں ملیں گی۔ یاد رکھیں، کوئی ایک جنت میں آپ قید نہیں ہوں گے، یہ کوئی ایک نہیں کہ ایک ہی جنت ملی اور بس، کئی جنتیں ملیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ جنتان ہیں، یہاں پر 2 کا ذکر ہے، اور جنات کا بھی ذکر ہے کہیں کہیں قرآن میں کہ کئی جنتیں ہیں، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں۔ تو یہ خیال نہ کرنا کہ بس ایک ہی جنت ہوگی and that's about it۔ تو ہر شخص کی اپنی پرائیویٹ جنت ہے، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کی کئی جنتیں ہوں گی، وہ اپنی جس جنت میں چاہیں جائیں ہیں، اور ہر جنت میں انواع و اقسام کی نعمتیں دوسری جنت سے علیحدہ ہوں گی۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کو 2 جنتیں ملیں گی، لیکن وہ بھی ہوں گے جن کو 2 سے زائد جنتیں بھی ملیں گی۔ اچھا، علامہ علی بن محمد الماوردی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری کے متوفی، آپ لکھتے ہیں ان 2 جنتوں کے متعلق، آپ لکھتے ہیں کہ 5 کے قریب مختلف اقوال آئے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک جنت تو انسانوں کی اور ایک جنت جنات کی، یہاں پر 2 جنتوں سے مراد انسانوں اور جنوں کی جنتیں۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جنت تو عدن ہے اور ایک جنت النعیم ہے۔ ایاد بن تمیم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے باغات میں سے 2 باغ ہیں، یعنی 2 قسم کے باغ ہیں، کئی قسم کی جنتیں، ان میں سے 2 قسم کے یہ باغ، ایک جنت میں اس کا گھر ہے اور دوسری جنت میں اس کی ازواج، یہ چوتھا قول ہے، اور اس کے خدام کا گھر ہے۔ تو ایک جنت میں تو اس کا اپنا گھر ہے، اور ایک جنت میں اس کی ازواج اور اس کے خدام کے گھر ہیں، تو گویا خدام کے بھی گھر ہیں جو جنت میں خادم ہوں گے۔ اسی طرح الکنتی والعیون کی جلد 5 صفحہ 438 پر آتا ہے کہ ایک جنت تو اس کا مسکن ہے اور دوسری جنت اس کا باغ ہے۔ ایک جنت میں اس کی سکونت ہے جس میں اس کے محل ہیں اور جو بھی معاملے، اور ایک جنت میں اس کے باغ ہیں۔ بہرحال مختلف اقوال ضمن میں آتے ہیں۔ تو ان 2 جنتوں کے مصداق میں صحیح قول وہی ہے جس کو پہلے میں نے آپ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ متوفی 1270 ہجری کے ہیں، اسی آیت کی تفسیر کے شان نزول میں ایک روایت لے کے آتے ہیں، گو کہ وہ روایت ضعیف ہے،
لیکن پھر بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلوں. آپ کہتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم اور امام ابو شیخ نے عطا سے روایت کیا ہے کہ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت، میزان، جنت، دوزخ، ملائکہ کی صفیں آسمانوں کے لپیٹے جانے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑوں کے اڑنے، سورج کے لپیٹے جانے اور ستاروں کے بے نور ہو جانے کے متعلق غور و فکر کیا تو کہا کہ کاش میں سرسبز چارہ ہوتا اور کوئی جانور مجھے کھا لیتا اور میں پیدا نہ کیا جاتا. تو یہ آیا نازل ہوئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو روح المعانی میں جز 27 صفحہ 179 پر، اور پھر الدر المنثور کی جلد 7 صفحہ 622 پر یہ روایت آتی ہے. اچھا، اب اس ضمن میں علامہ سید محمود آلوسی نے اسے ذکر تو کر دیا. غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ حدیث نہیں ملی مجھے. البتہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو شیخ الاصبہانی یا متوفی 396 ہجری کے، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور کتاب العظمہ کے پیج 35 پر حدیث نمبر 54 کے تحت یہ روایت آتی ہے. لیکن اس حدیث کی سند بہت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے کنانہ بن جبلہ. ابن معین کہتے ہیں، ابن معین یاد رکھیں امام احمد ابن حنبل کے ہم عصر ہیں، اور حدیث میں ایک ملکہ حاصل ہے آپ کو. اور ابن معین کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ کاذب ہے، اور السعدی نے کہا کہ یہ شخص شدید ضعیف ہے، میزان الاعتدال کی جلد 3 صفحہ 415 پر. اور اصل علامہ آلوسی نے امام ابن ابی حاتم اور ابو شیخ کے حوالے الدر المنصور سے اٹھائے اور اپنی عادت کے مطابق حافظ سیوطی کا نام لیے بغیر ان کو نقل کر دیا اور اصل کتابوں کی طرف مراجعت نہیں کی. اور تو غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے علماء ان کو خاتم المحققین کے لقب سے ذکر کرتے ہیں. بہرحال یہ حدیث اب کافی عام ہے، ہمارے ہاں کوٹ کی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ آپ سے اسے ذکر کر دیا جائے کہ اس کی سند اور اس سے متعلق کچھ تفصیلات. بہرحال اور یہ بھی سوچنا چاہیے، دیکھیں نا، کہ انسان جب لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو حیا کرتا ہے اور بے حیائی سے دور رہتا ہے، لیکن اصل معیار پتہ ہے کہاں ہے؟ جب اکیلے ہوتا ہے. جب اکیلے ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، کوئی اس کے آس پاس نہیں ہوتا، کوئی اس کی رپورٹ کرنے کے لیے وہاں موجود نہیں ہوتا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا. آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آف کورس دیکھ رہا ہے، اور ملائکہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں. لیکن بظاہر ان 3 ڈائمینشنل ورلڈ، ان دی آبزرویبل ورلڈ اسپیس میں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت وہ حیا کرتا ہے کہ نہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے، تو یہی معاملہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ بھئی لوگوں میں بیٹھا ہے تو حیا تو کر رہا ہے، لیکن اکیلے میں بیٹھا ہے تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہ اصل میں معاملہ ہے. دیکھیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ المائدہ میں فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر لوگوں نے لوگوں کے ڈر سے برے کام چھوڑ دیے ہیں تو پھر کوئی انعام نہیں ہے. انعام تب ہے جب اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑا جائے اور برائیوں کو چھوڑا جائے، تو پھر انعام کا وعدہ ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ النازعات میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور پھر فرمایا سورہ الرحمن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اچھا، امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن العساکر، جنہیں آپ امام ابن عساکر کے نام سے جانتے ہیں، ان کا نام علی بن الحسن، علی ان کا نام ہے، حسن ان کے والد کا نام ہے. یہ یحییٰ بن ایوب الخزاعی سے ایک روایت لاتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا. حضرت عمر اس سے بہت خوش تھے. اس شخص کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا. اس کے راستے میں ایک عورت کا دروازہ تھا. وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی تھی، محبت کرنے لگ گئی تھی اور اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی. ایک رات وہ اس کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اس کو مسلسل بہکاتی رہی حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا. جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ ابھی داخل ہو گئی اور اپنے گھر کے اندر. تو اب جو نوجوان تھا وہ داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ اس کو اللہ کی یاد آئی اور اس کی زبان پر یہ آیہ مبارکہ نازل مطلب جاری ہو گئی. اب آپ یاد رکھیں کہ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کبھی کبھی وہ پھسلنے لگ جاتے ہیں نا تو یاد خدا آ جاتی ہے اور کوئی ایک ایسی طاقت انہیں اس گناہ کے دلدل سے کھینچ کے باہر نکال لیتی ہے. اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے ان پر.
تو یا تو یہ ان کا اللہ سے جڑنا ہوتا ہے یا کوئی اور نیک عمل ہوتا ہے یا ان کے ماں باپ کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اس شخص کی زبان پر ایک آیہ مبارکہ جاری ہو گئی، سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 201 کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ نوجوان، یہ آیہ مبارکہ جیسی اس کی زبان پہ جاری ہوئی اس پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑا۔ اس کے گھر والے اسے اٹھا کر گھر میں لے گئے۔ کافی رات گزرنے کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آیا۔ اس کے باپ نے پوچھا کہ اے بیٹے تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا خیر ہے۔ باپ نے پھر پوچھا تو اس نے سارا کے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو باپ نے پوچھا کہ اے بیٹے تم نے قرآن کریم کی کون سی آیت پڑھی تھی؟ تو اس بیٹے نے قرآن کریم کی اس آیہ کو دہرایا جو اس نے پڑھی تھی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ گھر والوں نے اس کو ہلایا جلایا، لیکن اس دفعہ یہ بے ہوشی صرف بے ہوشی نہیں تھی، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ انہوں نے اس کو غسل دیا اور لے جا کر دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، تو صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اس کے باپ نے کہا کہ رات کافی گزر چکی تھی، ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ہمیں اس کی قبر کی طرف لے چلو۔ پھر حضرت عمر اور ان کے اصحاب اس نوجوان کی قبر پر گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے نوجوان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب یہاں تک یہ واقعہ ختم نہیں ہوتا، اب یہ دیکھیں کہ برزخ والے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا نا، حضرت عمر سے ہی فرمایا تھا جب کفار مکہ کو بدر کے میدان میں ان کی قبروں میں ڈال دیا گیا تو حضور نے ان قبر والوں سے خطاب کیا تھا، تو حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ تو مر گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عمر یہ سن رہے ہیں جیسا کہ تم مجھے سن رہے ہو، یہ جواب بھی دے رہے ہیں پر وہ جواب تم تک آتا نہیں، پر اللہ کے نبی تو سنتے ہیں، تم نہیں سنتے۔ تو دیکھیں اب حضرت عمر ایک مومن سے خطاب کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اب وہ نوجوان برزخ سے جواب دیتا ہے اور اب حضرت عمر اس جواب کو سماعت فرماتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا عمر، مجھے میرے رب نے جنت میں 2 بار 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، 2 بار 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس روایت کو مختصر تاریخ دمشق میں بیان کیا گیا حدیث نمبر 114 کے تحت، یہ جلد نمبر 19 میں آتی ہے، پیجز 190 اور 191 پر۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ برزخ والے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اب ہمیں ان کی آواز نہیں آتی لیکن وہ اپنی طرف سے پوری کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال نہ کرنا کہ جو برزخ میں چلے گئے وہ سو رہے ہیں، وہ بس ختم ہو گئے ہیں، نہیں، روح کا جسم سے جدا ہونا روح کو ختم کرنا نہیں ہے، وہ روح جسم سے بس جدا ہو گئی ہے، لیکن ایک تعلق جسم سے رکھتی ہے۔ جہاں جسم دفن ہے وہ اس کا ایک گھر ہے اور جہاں برزخ میں روح رہ رہی ہے وہ اس کا ایک اور گھر ہے، تو اس کے 2 گھر ہیں۔ جب تم اس کے ایک گھر کی طرف آتے ہو جو اس کی قبر ہے تو وہ برزخ میں متوجہ ہوتی ہے اپنے گھر کی طرف، ڈزنٹ میٹر اندر جسم گل گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، معدوم ہو گیا ہو یا صحیح سالم ہو، ڈزنٹ میٹر، روح تو زندہ ہے اور وہ اپنے ہر گھر سے کنیکٹڈ ہے۔ تو جب دنیا والوں کی اس 3 ڈائمینشنل اسپیس میں بھی اس کا ایک گھر ہے اور وہاں عالم ارواح میں بھی اس کا ایک گھر ہے جو برزخ میں ہے، تو تم اپنی روح کے ذریعے اس روح سے بھی کلام کر سکتے ہو جب خواب کی صورت میں ہو، اور اگر چاہو تو اس کے یہاں اس گھر پر آ جاؤ تو وہ ادھر بھی متوجہ ہوتی ہے۔ اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے برزخ سیریز میں بات کی ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے برزخ کی دروس نہیں دیکھے، آئی ہائیلی ریکمینڈ وہ دروس ضرور دیکھیں۔ بہرحال حافظ ابن عساکر کے حوالے سے اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے، اور جو متوفی ہیں 774 ہجری کے، اور اسی طرح حافظ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے جو 911 ہجری کے متوفی ہیں، اور امام علی متقی الہندی نے جو متوفی 975 ہجری کے، انہوں نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ سو تفسیر ابن کثیر میں سورہ الاعراف میں آیہ نمبر 201 کی تفسیر کے تحت
جلد نمبر 3 صفحہ 269 پر یہ روایت آتی ہے۔ پھر شرح الصدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پیج نمبر 13 پہ روایت کیا ہے، اور کنز العمال میں حدیث 4634۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ہم یہاں کہتے ہیں نا حافظ ابن کثیر یا حافظ ابن عساکر، یہ حافظ قرآن کے حافظ والا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن کے یاد کرنے والے کو حافظ کہنے کا جو رواج ہے یہ قدر نیا ہے۔ پہلے وقتوں میں جب حافظ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کسی عالم کے نام سے قبل، جیسے حافظ ابن عساکر یا حافظ ابن کثیر، تو وہاں مراد حدیث کے حفظ ہوتا تھا کہ ان کو ہزاروں حدیثیں ان کے متن اور سند کے ساتھ زبانی یاد ہیں اور ان کی فہم کے ساتھ زبانی یاد ہیں۔ تو حافظ جو ہے وہ حدیث کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، محدثین کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، حفاظ قرآن کا ٹائٹل نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ تو آج کے دور میں قاریوں کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، جن کو قرآن حفظ ہو۔ بہرحال تو یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں یہ حافظ کا ٹائٹل مختلف ہی تھا، تو اس لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ اسی طرح امام بیہقی کے لیے بھی حافظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بعض کتابوں میں، حافظ امام بیہقی۔ امام بیہقی کا جو نام تھا نا وہ ابو بکر احمد ابن حسین تھا، اور البیہقی کے نام سے آپ مشہور ہیں، تو حافظ ابو بکر احمد بن حسین البیہقی متوفی ہیں 458 ہجری کے، اور آپ نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو مختصراً بیان کیا ہے، اور اس کو روایت کیا انہوں نے حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان نے عبادت اور مسجد کو لازم کر لیا تھا، ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی، وہ اس کے پاس خلوت میں آئی، اکیلے میں آئی، اس سے باتیں کی، اس کے دل میں بھی اس کے متعلق خیال آیا، پھر اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا چاچا آیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اے چاچا، حضرت عمر کے پاس جائیں اور ان سے میرا سلام کہیں اور پوچھیں کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کی کیا جزا ہے۔ تو اس کا چاچا حضرت عمر کے پاس گیا، اس نوجوان نے پھر چیخ ماری اور اس دفعہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ حضرت عمر اس کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں، تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو شعب الایمان میں جلد 1 صفحہ 469 پر حدیث 436 کے تحت یہ روایت یوں بیان کی گئی ہے۔ اب دونوں واقعات میں آپ تدویق بھی کر سکتے ہیں کہ وہ عورت اپنی بانجی کے ساتھ اسے اٹھا کے اس کے گھر کے پاس چھوڑ آئی، وہاں سے اس کا چاچا اسے اٹھا کے لے آیا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو اس کا باپ اور اس کا چاچا دونوں اس کے ہاں موجود ہوں۔ ایک روایت میں باپ کا ذکر ہے، ایک روایت میں چاچے کا ذکر ہے، اور اس نے پھر وہ بات کہی ہو اور پھر کہا ہو کہ حضرت عمر تک میرا پیغام پہنچا دیں، میرا سلام پہنچا دیں، اور ان سے اس معاملے میں پوچھیں۔ تو حضرت عمر سے پوچھا گیا، پھر جب وہ بات واپس آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی تم نے کیا پڑھا تھا، تو اس نے وہ آیت پڑھی، اور پھر اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے صبح میں نماز کے وقت جب اس نوجوان کو نہیں پایا تو پھر اس کے گھر والوں سے پوچھا ہوگا کہ بھئی کل رات تم میرے پاس آئے تھے، اس کے متعلق کچھ پوچھا تھا، آخر ہوا کیا، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ پھر انہوں نے بتایا ہو کہ وہ تو مر گیا، فوت ہو گیا، اور ہم نے اس کو رات کو دفنا دیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر آئے ہوں اور پھر وہی بات دہرائی ہو جو پہلے ایک دہرائی تھی کہ تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں، تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس دفعہ اس شخص نے اپنی قبر سے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھے 2 بار 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو یوں واقعات میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی علماء کا، محدثین کا کام ہوتا ہے کہ جب مختلف سندوں سے مختلف ایک ہی واقعہ آتا ہے تو پھر اس میں وہ تطبیق پیدا کرتے ہیں، مطابقت پیدا کرتے ہیں، ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اور اس امام بیہقی کے حوالے سے اس حدیث کو پھر امام سیوطی نے بھی روایت کیا در المنثور کی جلد 6 صفحہ 147 پر، اور پھر جلد نمبر 7 صفحہ 708 پر، اور اسی طرح امام علی متقی ہندی نے بھی جو 975 ہجری کے متوفی ہیں سے کنز العمال میں حدیث 4635 کے تحت روایت کیا ہے، اور اسی طرح علامہ آلوسی نے جو 1270 ہجری کے متوفی ہیں اسے روح المعانی میں روایت کیا ہے جلد نمبر 27 صفحہ 116 پر۔ اور حافظ ابن عساکر نے جو حدیث تفصیلاً روایت کی ہے اس پر حافظ ابن کثیر نے بھی اعتماد کیا ہے اور اس کو اپنی تفسیر میں درج کیا ہے، اور اس حدیث میں جو سامنے معاملات آتے ہیں ان پر ایک پوری فہرست بھی ہمیں ملتی ہے بعض کتابوں میں کہ دیکھیں، اول یہ کہ گناہ کی ترغیب کے موقع پر اللہ کو یاد کر کے اس کے خوف سے گناہ کو ترک کر دینا 2 جنتوں کے حصول کا سبب ہے۔
دوسری بات یہ کہ نیک مسلمان اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نیک مسلمان اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ چوتھی بات کہ کسی فوت شدہ مسلمان کی تعزیت کے لیے اس کے والدین اور اعزاء کے پاس جانا حضرت عمر کا طریقہ ہے۔ اور پانچویں بات کہ صاحب قبر سے کلام کرنا اور صاحب قبر کا جواب دینا، اس حدیث سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی قبر کے پاس جا کر اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں نا، حضرت عمر نے بھی تو ایک بات کی نا قبر پہ جا کے، تو اس سے اس کی یہاں سے آپ کو یہ اصل بھی معلوم ہو گئی کہ یہ بھی کرنا ٹھیک ہو گیا۔ اور جن احادیث میں ہے کہ قبر والے ایسا جواب نہیں دیتے جس کو تم سن سکو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم کو ان کا جواب نہیں پہنچتا۔ وہ جواب تو دیتے ہیں پر تم سننے کی جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کی جو روایت ہے اس میں کبھی خطاب ہی نہ کرتے ان سے، اور پھر ہمیں حکم بھی نہ دیتے کہ جب قبرستان جایا کرو تو انہیں سلام کیا کرو۔ اور سینکڑوں روایات موجود ہیں جس میں قبر والوں نے جواب دیا اور یہاں والوں نے سنا، جس میں حضرت عمر کی روایت بھی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی روایات آتی ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی کئی روایات آتی ہیں۔ بہرحال پھر فرمایا میرے رب نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے ایک عمل کے بدلے تمہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، تو تم اس کی وحدانیت کا، اس کی قدرت کا، اس کی جود و کرم کا اور دیگر نعمتوں کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور پھر فرمایا جو سرسبز شاخوں والی 2 جنتیں ہیں، سرسبز شاخوں والی، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں پہ ذواتا افنان فرمایا، جس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی رنگ برنگ پھلوں ہے، یعنی ایسے پھلوں والی جنتیں کہ وہ پھل مختلف قسم کے رنگوں کے پھل ہیں، ایسے ایسے رنگ جو تمہیں یہاں معلوم بھی نہیں ہے، وہ رنگ کی پھل وہاں پہ تمہیں ان دونوں جنتوں میں ملیں گے۔ اور بعض ایسے پھل بھی ہوں گے جو تمہیں دنیا کے پھلوں کے مشابہ معلوم ہوں گے پر ذائقے میں وہ بہت ہی اعلیٰ ہوں گے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افنان کا معنی ہے شاخیں، یہ فنن کی جمع ہے، اور حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ افنان کا معنی شاخوں کا دیواروں پر سایہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے میرا رب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ نے تم سے پھلوں اور سرسبز شاخوں والی جنت کا وعدہ کیا ہے، پھر تم اس کی نعمت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو فرمایا فیہما عینان تجریان، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان دونوں جنتوں میں سے ہر ایک میں چشمے بہہ رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان میں صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے، ان میں ایک چشمہ تسنیم ہے اور دوسرا چشمہ سلسبیل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ چشمے دنیا کے چشموں سے دوگنے چوگنے بڑے ہیں، نہیں بہت بڑے ہیں، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنے بڑے ہیں۔ اس کی کنکریاں جو ہے نا وہ سرخ یاقوت اور سبز زمرد ہیں، اور اس کی مٹی کافور ہے، اور اس کا جو کیچڑ ہے وہ مشک ہے، کیونکہ مٹی مشک ہے، اللہ اکبر ہے، اور اس کے 2 کنارے زعفران ہیں۔ حضرت عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک پانی کا چشمہ ہے اور دوسرا شراب طہور کا چشمہ ہے، اور وہ پینے والوں کے لیے لذت ہے۔ اور ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ جنت کے یہ 2 چشمے ان لوگوں کے لیے بہہ رہے ہیں جن کی آنکھوں سے دنیا میں خوف خدا سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ الکشفی والبیان کی جلد 9 صفحہ 190 پر، اور الجامع لاحکام القرآن کی جز 27 صفحہ 162 پر اسے بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ان چشموں کو جاری کرنا محض اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت سے ہے، کیا تم پھر بھی اللہ کی نعمتوں سے انکار کر سکتے ہو؟ اور پھر فرمایا میرے رب نے کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ان میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، وہ تازہ بھی ہیں اور خشک بھی ہیں، اور ہر پھل ذائقہ دار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جس پھل کا بھی ذائقہ تلخ اور کڑوا ہے، جنت میں اس پھل کا ذائقہ شیریں اور لذیذ ہوگا، کہ جنت میں ہنزل یعنی اندرائن یہ بھی میٹھا ہوگا۔ تو اللہ نے تمہارے لیے ہر رنگ اور ہر ذائقے کے پھل جنت میں رکھے ہیں، سو تم اس کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر مزید تفصیلات جنت سے متعلق اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔